آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی تھی، صحرائے اعظم کی تپتی ریت کے بیچوں بیچ ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جس نے وقت کو مٹھی میں کر لیا۔ وہ قوم جس نے پتھروں کو بولنا سکھایا اور موت کے بعد کی زندگی کو لافانی بنا دیا۔ یہ کہانی ہے پراسرار فرعونوں کی، عظیم اہراموں کی اور اس مقدس نیل کی جس کے بغیر مصر محض ایک بنجر ریگستان ہوتا۔ دریائے نیل کا تحفہ۔ مصر کی تاریخ کا آغاز کسی بادشاہ سے نہیں بلکہ ایک دریا سے ہوتا ہے۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے کہا تھا، مصر نیل کا تحفہ ہے۔ 5000 سال قبل مسیح میں جب دنیا کے باقی حصوں میں لوگ ابھی غاروں سے باہر نکل رہے تھے، مصر کے باسیوں نے نیل کے پانی کو قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب بکھرے ہوئے قبائل ایک پرچم تلے جمع ہوئے۔ 3100 قبل مسیح میں بادشاہ مینیز نے بالائی اور زیر مصر کو ملا کر پہلے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ یہیں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا جسے ہم فرعونوں کے دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اہراموں کا سنہرا دور اور موت کا راز۔ یہ وہ دور تھا جب مصر نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ جیزا کے میدان میں کھڑے یہ عظیم اہرام محض مقبرے نہیں بلکہ انجینئرنگ کا وہ شاہکار ہیں جو آج بھی جدید سائنس کو چیلنج کرتے ہیں۔ خوفو کا عظیم حرم، جس میں 23 لاکھ وزنی پتھروں کو اتنی درستگی سے جوڑا گیا کہ ان کے درمیان ایک بال بھی نہیں گزر سکتا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ اسی لیے انہوں نے ممی سازی کا وہ فن ایجاد کیا جس نے ہزاروں سال بعد بھی انسانی جسموں کو گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ وہ اپنے بادشاہوں کے ساتھ سونا، کھانا اور روزمرہ کی اشیاء بھی دفن کرتے تھے تاکہ اگلی زندگی میں انہیں کوئی کمی نہ ہو۔ سلطنت کا عروج اور جنگجو فرعون۔ وقت گزرا اور مصر ایک عالمی سپر پاور بن گیا۔ تحتمس سوم، جسے مصر کا نیپولین کہا جاتا ہے، اس نے اپنی فتوحات سے سلطنت کی سرحدیں شام اور سوڈان کے پار پہنچا دیں۔ پھر آیا رامسیس دوم کا دور، وہ فرعون جس کا نام آج بھی روب و دبدبے کی علامت ہے۔ اس نے 60 سال سے زائد حکومت کی اور ایسے عظیم الشان مندر تعمیر کروائے جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی دوران مصر نے اخناتن جیسا باغی بادشاہ بھی دیکھا جس نے صدیوں پرانے دیوتاؤں کے بت توڑ کر صرف ایک سورج آتن کی پوجا کا حکم دیا۔ اس دور کی ملکہ نیفرٹیٹی کی خوبصورتی کے قصے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ توت عنخ آمون اور فرعونوں کی بد دعا۔ مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ 1922 میں کھلا جب ہاورڈ کارٹر نے توت عنخ آمون کی قبر دریافت کی۔ وہ چھوٹا سا مقبرہ ٹنوں وزنی سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس دریافت کے ساتھ ہی فرعونوں کی بد دعا کی کہانیاں بھی پھیل گئیں۔ کہا